قیامت کے دن بچے تو نہیں دیتا، بچے کی بلکہ دعا کرائے نہیں دنیا میں، قیامت میں بچے نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا، وہ دعا کے بدلے میں اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا، یا اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے اس کو جنت میں داخل آتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہماری دعا کیا ہے؟ دعا کرو تو اب ملے، یا نہیں تو پھر کبھی ملے، یا نہیں تو قیامت میں ملے، یہ ہماری دعا ہے۔ مگر جب اللہ کے محبوب ولیوں کی دعا ہوتی ہے، اللہ کے محبوب جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حضرت شمس الدین صاحب قبلہ، یا سرکار بندہ نواز، یا سرکار غریب نواز، یا سرکار غوث العظم جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو فرمایا جاتا یہ کسی مولوی کا کلام نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا کلام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رب نے مصطفیٰ سے کہا، مصطفیٰ نے غلاموں سے کہا، کیا کہا؟ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب اللہ کا ولی بنتا اس سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ڈالتا نہیں، اسی وقت جو مانگا اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا، جو مانگا وہ عطا کر دیتا ہے۔ ولی کی دعا نہیں ٹالی جاتی، ہماری دعائیں ٹالی گئی، قبولیت کے درجے سے روکی گئی، مگر ولی کی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ اب نہیں دیے، بعد میں دیں گے، بعد میں نہیں دیے، محشر میں دیں گے، نہیں، ولی کی زبان سے نکلا ادھر لوہے محفوظ پہ لکھ دیا جاتا۔ اس لیے اگر آج کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ درگاہ کو کیوں جاتے ہو، تو جواب دینا جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ولی دعا کر دے تو مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ سنو، سرکار غوث العظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار زور سے بولیے، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر کے ہیں، 7 سال کی عمر کے ہیں، میدان میں کھیل رہے ہیں، بال ایسے ہاتھ میں لیے، ایسے اچھالے پکڑے، اچھالے پکڑے، اچھالے کھیل رہے ہیں۔ ایک خاتون اپنی بہو کو لے کر گڑیا روتے ہوئے جا رہی ہے، تو غوث العظم دستگیر کو دیکھا نہ گیا، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہ گیا، تو سرکار غوث پاک نے اس عورت کے پاس جا کر پوچھا، مائی کیوں رو رہی؟ اے بھائی، اے کرسیاں والے، بیٹھ جانا پلیز، پلیز ایسا دم نہ کرو یار، اتنا کرسی کے لیے مت مرو یار پلیز، یہ کرسی پوری ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ، نہیں ملی تو باہر جا کے بیٹھ جاؤ، میرے پیارے لیٹ آئیں گے تم ڈسٹرب کریں گے تو پرابلم ہو جائیں گی پلیز۔ تو اب سنو پیارے دوستوں، نہیں سنا تھا، بیٹھ جاؤ، کہ ڈاکٹر ہو سے وہ علاج کرا چکی ہے، کہتی ہے بیٹا میں نے حکیموں طبیبوں سے علاج کروا لیا، کوئی ابھی تک اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ میں بالآخر ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں گئی جو مراقبہ کر کے لوہے محفوظ پڑھ کے کہنے لگے کہ ہماری مقدر میں کوئی پوترا اور اس کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اسی لیے مایوس ہو کے روتی بھی جا رہی۔ بولے مائی اتنی سی بات کے لیے روتی ہے؟ تو کہا بیٹے تجھے اتنی سی دکھ رہی ہے، میرا جو نسل حسب نسب حضرت آدم سے چل رہا تھا وہ آ کے میرے بیٹے پہ رک گیا، میری نسل ختم ہو گئی، میری اولاد ختم ہو گئی، میرا حسب نسب آگے نہیں بڑھے گا، تجھے اتنی سی بات لگ رہی، میرا خاندان ختم ہو گیا۔ تو کہا مائی پریشان مت ہو، جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے، یہ ہے ولی کی زبان۔ سبحان اللہ، بولے مائی جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا۔ گڑیا رو رہی تھی نا، یہ بچے کے منہ سے الفاظ اچھے دکھے، اس کو ہنسنا شروع کر دی، اس کو نہیں معلوم تو غوث پاک ہے بول کے مسکراتی چلے گی، اے بچہ اتنا چھوٹا ہے مگر بات چیت بات نہ کر رہا بول کے مسکراتی چلے گی۔ گئی دوسرے مہینے میں گڈ نیوز، پہلے پوترے کی خوشخبری، حمل ٹھہر گیا، گڑیا پریشان،
اتنے علاج کرائی، اتنے حکیموں طبیبوں کی دوا کھلائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ بے شک۔ درگاہ کو ایسو آ کے بتا رہا ہوں آپ کو، اتنے طبیبوں کا علاج، اتنے حکیموں کا علاج کرائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے ولی کے پاس گئی، وہ لوہے محفوظ دیکھ کے بولے کہ مقدر میں کوئی اولاد، کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ بچے نے کہا 11 پوترے ہوں گے، پہلے پوترے کی خوشخبری شروع۔ بولے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بڑا کمال والا بچہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ چلو اس بچے کو مل کے آتے ہیں۔ آئی وہی میدان میں ڈھونڈنے لگی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھنے لگی کہ لوگوں یہاں ایک بچہ تھا، بڑا حسین جمیل تھا، خوبصورت تھا، معصوم طبیعت کا مالک تھا، چہرے پہ نور و نکھت تھی، ایسے عظمت والا، ایسی رفعت والا تھا، وہ زبان بھی بڑی کمال والی رکھتا تھا۔ وہ سب نے پوچھا مائی بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ بولے نام نہیں معلوم۔ اس کے بابا کا نام؟ بولے نہیں معلوم۔ قبیلے کا نام؟ بولے نہیں معلوم۔ تو بولے مائی جا، ایسے بہت بچے بغداد میں پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ مایوس ہو کے چلے گئی، ڈھونڈتے رہی، مایوس ہو کے چلے گئی، ڈھونڈتے رہی۔ بالآخر 11 سال نکل گئے، اس کے آنگن میں 11 پوترے کھیلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر بغداد کی جامع مسجد سے ایک نوجوان نے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سرکار غوث اعظم کا یہ اعلان بغداد کے کوچے کوچے میں گھومنے لگا، گلی گلی میں جھومنے لگا، سب کے کانوں میں یہ آواز گونجنے لگی۔ پھر اس کے بعد جب اس مائی کی آواز کانوں تک یہ آواز پہنچی تو اس نے پوچھا کون ہے یہ اعلان کرنے والا؟ کہا ایک نوجوان ہے جس کی 18 سال عمر ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو وہ بڑھیا سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے جو 11 سال پہلے مجھے ملا تھا، جب اس کی عمر 7 سال تھی۔ دوڑتی بھاگتی سرکار غوث اعظم کے پاس آئی۔ سرکار غوث اعظم کے جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئی، غوث پاک اس کو دیکھ کے پلٹ گئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ پلٹ گئے۔ کیوں پلٹ گئے؟ کیونکہ یہ پوچھے گی کہ میں مقدر پڑھا کے آئی تھی، جب اولاد نہیں تھی، پھر 11 پوترے کیسا ہوئے؟ غوث پاک بولے پلٹ جاؤ، خاموش پلٹ گئے۔ وہ آئی سرکار کے قدموں میں گر گئی، ناک رگڑنے لگی۔ بولے اے عبدالقادر بس ایک مسئلہ سمجھا تو دوبارہ نہیں ستاؤں گی۔ بولے مائی بول کیا بات ہے؟ بولے میں اس وقت ایک اللہ کے ولی کے پاس سے آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان ہے، یقین ہے، خدا کی قسم وہ سچے ولی ہے۔ انہوں نے لوہے محفوظ دیکھ کر کہا کہ میرے مقدر میں کوئی پوترا، میری بہو بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ نے کہا 11 پوترے ہوں گے، میرے آنگن میں 11 پوترے کھیل رہے ہیں۔ وہ ولی سچا، آپ کی بات بھی سچی۔ آخر یہ ہوا کیسا؟ ان کی سچائی میں اولاد نہیں تھی، آپ کی سچائی میں 11 پوترے ہیں۔ یہ دو سچ ایک دوسرے سے کیسے ٹکرا رہے ہیں؟ تو حضرت غوث الاعظم نے کہا اے مائی سن لے، قسم رب ذوالجلال کی، جب وہ بزرگ نے مراقبہ کیا تھا، لوہے محفوظ پڑا تھا، اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی، کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں تھا، مگر جب میری زبان سے نکلا سبحان اللہ بے شک۔ کہ 11 پوترے ہوں گے، ادھر زبان سے نکلا، ادھر رب نے کہا عبدالقادر نے کہہ دیا ہے، تو اس عورت کے مقدر میں 11 بیٹے ہونا لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے ولیوں کا مقام، یہ ہے ولیوں کی شان۔ ولی کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے میرے بھائی۔ فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حدیث شریف، حدیث قدسی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ، نوافل کے ذریعے سے اپنے ولیوں کو اتنا قرب، اتنا قرب، اتنا قرب عطا کرتا ہے کہ کام ان کے ہوتے ہیں، سننا
پکڑنا خدا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. ہاں آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا خالق کائنات کا ہوتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. پیر ان کے ہوتے ہیں، چلنا خالق کائنات کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو سرکار غوث العظم 4000 سال پرانی خبر پہ گئے، ٹھوکر مارے، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. قدم سبحان کن کے تھے؟ حرکت رب ذوالجلال کی تھی. غوث العظم فرماتے ہیں ہتھیلی میں میرے میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک بے رائی شک. کے دانے کے معنی دیکھتا ہوں. ادھر زبان کے الفاظ نکلے قم بإذن اللہ، ادھر مردہ خود کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ زبان غوث العظم کی تھی، الفاظ خالق کائنات کے تھے. اسی لیے یہ جلوے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ولیوں کو معمولی آدمی مت سمجھو، یہ اللہ کے ولی آنکھ اٹھاتے ہیں تو لوہے محفوظ دیکھ لیتے ہیں، آنکھ جھکاتے ہیں تو تحت الثری کو دیکھ لیتے ہیں. سبحان. بے شک. خبروں کے اندر کیا ہو رہا کیا ہے، کشف القبور مزار والے سے بات کرنا ان کے لیے خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. خدا کی قسم کوئی بڑی بات نہیں. یہ کشف القبور تو ایک ایسا علم ہے، خبر کی حالات معلوم کرنا. یہ تو آپ میں دونوں مل کے محنت کریں تو اپنے کو بھی یہ علم آ جاتا ہے. اس کے لیے ولی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کشف القبور وظیفے ہیں اس کے. تھوڑی پابندیاں کر کے شریعت مطہرہ کا اہتمام کرتے ہوئے نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ آپ اگر گناہ اور بدکاری سیاکاری سے بچ کے وظیفے پڑھنا شروع کرو، آپ کو بھی صاحب خبر سے کلام کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے لیے کوئی ولی ہونا ضروری نہیں ہے. جاہلوں کو معلوم نہیں ہے، بیوقوفوں کو یہ ابھی حول ہے کیا ہے کہ چیخا ماروا پاگل تو دیوانہ ہے، تو خدا کی قدرت کو نہیں سمجھا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بات دنیا کی ہے لیکن سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. جی ضرور ضرور. ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اولاد ہے، 9 مہینے تک، مگر ماں کو معلوم ہی نہیں ہو بیٹا ہے بیٹی ہے. معلوم نہیں. زور سے بولو جی. نہیں. میرے کو ڈر ہو رہا نا، یا معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے بول کے بیٹا ہے بیٹی ہے نہیں معلوم. اور حد تو یہ ہے ایک ہے جڑوا ہے وہ نہیں معلوم. اماں کے پیٹ میں اماں کچھ اماں کو نہیں معلوم، بابا کو خالی انہوں انتظار کر رہے وہ بیٹو ہے کیا نہیں معلوم. نانی ماں کو بھی نہیں معلوم، دادی ماں کو بھی نہیں معلوم. مگر ٹیسٹ کرانے گئے ملمہ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے اماں کو معلوم بیٹا ہے بیٹی ہے، سبحان اللہ. معلوم نہیں معلوم. عجیب اس کو خالی بیٹا بیٹی بول رہے ہیں. وہ ڈاکٹر میں اتنی چالو ہے، وہ بچے کا دل چل رہا نہیں چل رہا وہ بھی بولتی، وہ بچے کا گردے کام کر رہے نہیں کر رہے وہ بھی بولتی، ہارٹ بیٹ وہ بھی بولتی. اور میں تمہیں کو ایک 2 ٹانک لکھ رہی ہوں جی اماں پیو، کہیں کو ڈاکٹر نہیں صاحبہ نہیں بچے کا ویٹ کم ہے. ڈاکٹر نے اتنی چالو ہے، بچے کا ویٹ کم ہے زیادہ ہے وہ بھی معلوم. ابا کو نہیں معلوم، ڈاکٹر نہیں مانگو معلوم. ڈاکٹر نہیں مانگ 5 سال تک MBBS کرے، 2 سال اسپیشلائزیشن کرے، 7 سال پڑھے تو پیٹ کے اندر کی خبر معلوم. ابھی حولے جو بغیر طہارت کے زندگی میں بغیر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ قرآن مچھیے بغیر، جو صرف کتابیں انگلش کی پڑھے وہ 7 سال پڑھا تو اندر پیٹ کے اندر کی خبر بول سکتا ہے. جس نے ہر سانس میں اللہ اللہ کیا ہو، جس نے ہر زندگی کا لمحہ مصطفیٰ کی اتباع میں گزارا ہو، وہ ولی اللہ
اگر لوہے محفوظ پڑھ کے بول دے تو کیا سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے اماں میرا بھائی 2 گھنٹے کے بعد جو اللہ سلامت لگے میرے بھائی ذرا جلدی جلدی آ رہے میرے بڑے بھائی پلیز بچ گئی نقلی رات کی مسلمانوں غوث پاک کی 11ویں پڑھو گھر میں غوث پاک اپنے مریدوں سے بے انتہا محبت کرتے ساری کائنات کے مرید ایک طرف ساری کائنات کے ولی اللہ ایک پڑھ لے میرے غوث پاک ایک پڑھ لے سبحان اللہ بے شک غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں سارے ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک کی 11ویں کرو دھوم دھڑاکے سے کرو اللہ اگر تم کو پیسے دیا تو بلاؤ اپنے محلے والوں کو رشتہ داروں کو خاندان والوں کو غریبوں کو یتیموں کو مدرسے کے بچوں کو بلا کے اپنے گھر میں غوث پاک کی 11ویں کا کھانا کھلاؤ تاکہ محشر میں آپ کھڑے رہیں تو غوث پاک کہیں تو میرا ہے ادھر آ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی پہچان بن جائے کہ آپ غلام عبد القادر ہے آپ کی پہچان بن جائے کہ آپ قلب عبد القادر ہے غوث پاک سے محبت کرو دنیا کی ساری محبت ایک طرف غوث پاک کی محبت ایک طرف لوگ بیگم کے پیچھے پڑا ہوا ہے بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اوپر جا رہے ہیں ہولا یا نیچے چھڑے ہوا ہے ارے یہ سب بیکار فنا ہونے والی محبت ہے احتیاط کرو بعد میں جاؤ 4 مہینے 10 دن ہوئے بعد 4 مہینے 10 دن کے بیچ میں دعوتوں میں جانا چاہیے نہیں جانا اور گھر میں بیٹھو اتنا احتیاط کرا ہے 4 مہینے 10 دن عورت کو گھر میں بٹھائے میں پریشان ہوگا کائی کو بٹھا رہے ہیں کائی کو اس کے پیچھے پڑے گئے اماں جان کو بیٹھو نہیں بول رہے بہن کو بیٹھو نہیں بول رہے بیٹی کو بیٹھو نہیں بول رہے بیگم کو کائی کو بیٹھو بول رہے کائی کو بیٹھو بول رہے بیگم کو اس لیے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں سب اس سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا سبحان اللہ نہیں کرتا اب تم لوگ نہیں کرتے تمہاری مجبوری ہے وہ شریف لوگوں تو اپنی بیگم کو چاہتے شریف لوگوں کی نشانی کیا ہے اپنی بیگم کو چاہتے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بیگم کو چاہتے تو فرماتے ہیں اس لیے بیگم کو بٹھائے گھر میں 4 مہینے 10 دن کیونکہ جب اس کا انتقال ہو جاتا شوہر کا تو شوہر کی روح بار بار اپنے گھر کی طرف پلٹ کے آتی ہے شوہر کی روح گھر کی طرف آتی جب اپنی بیگم کو اپنے بچوں کو دیکھ لیتا تو تسلی سے واپس چلی جاتی تسلی سے واپس چلی جاتی اس کو سکون ملتا کیونکہ اس کی محبت اس کی بیوی ہوتی ہے اس لیے بیوی کو 4 مہینے 10 دن بٹھایا گیا گھر کے اندر بعض فقہی مسائل میں یہ بھی ہے اس لیے بٹھایا گیا تاکہ اس کے پیٹ میں حمل ہو تو ظاہر ہو جائے کہ کس کا بچہ ہے جلدی شادی کرے گی تو پتہ نہیں چلے گا یہ بھی ایک حکمت ہے لیکن پھر بھی میرا ایک جواب ہے یہ 80 سال کی بڈھی کے شوہر کا انتقال ہوا لو دو اب اس کو تو پریگننسی ہے نہیں بیچاری مگر اس کو بھی 4 مہینے 10 دن بیٹھنا ہے کیونکہ اس کے بڈھے کی روح گھر کو آتی ٹینشن نہ کرو ہمارے بعد بھی واپس گھر میں آنے والے ہاں روح آتی ارے جب ہم گناہگاروں کی روح گھر کی طرف پلٹ سکتی ہے تو جس کی فاتحہ ہو اس غوث کی روح غلاموں کی فاتحہ میں پلٹ جائے تو کیا تھا روحیں پلٹتی ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے بچپن میں ابھی تو زیادہ نہیں ہوں 43 کا ہی ہوں ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ محفل سما ہوتا تھا یا کوئی میلاد کی فاتحہ ہوتی تھی یا کوئی 11ویں کی مجلس ہوتی تھی تو خانقاہوں میں درگاہوں میں بزرگوں کے پاس یہ جو بیچ کی کرسی ہوتی نہیں یہ بیچ کی جو مسلط ہوتی تھی وہ خالی رکھتے تھے سجا کے کر کے ٹیکاؤ کا لگا کے ادھر ادھر ڈال کے خالی رکھتے تھے بیٹھتے کوئی نہیں رہتے سجادے صاحب بھی بازو بیٹھتے تھے دوسرے مشائخ بھی بازو بیٹھتے تھے بیچ کی جگہ خالی رہتی تھی تو ہم اپنے اساتذہ سے پوچھے حضرت وہ بیچ کی جگہ کہیں خالی رکھتے
تو ہمارے بزرگوں نے، صوفیوں نے، ولیوں نے جواب دیا کہ جس محفل میں جس بزرگ کے نام کا کلام پڑھا جاتا ہے یا جس کے نام سے محفل رکھی جاتی ہے، وہاں وہ بزرگ کی روح مبارک آ کے جلوہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ آباد۔ بزرگوں کی روحیں آتی ہے، خدا کی قسم آتی ہے۔ آج یہ محفل میں کی نورانیت کئی کو دکھ رہی معلوم؟ ہمارے صدر صاحب صدارت کر رہے بلکہ نہیں دکھ رہی، سرکار شمس الدین صاحب قبلہ سرپرستی کر رہے بلکہ دکھ رہی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہی محفل شادی خانے میں کر لو، یہ نورانیت آپ کو لینی نہیں، یہاں کی لائٹ بہت کم ہے، مگر یہاں ایک نورانیت ہے، ایک سما باندھا ہوا ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، ایک تجلیات کا انوار کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ارے یہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکتی ہے یہ انوار کس لیے ہے، کیونکہ یہ مجلس کہیں اور نہیں، سرکار شمس الدین صاحب کرم شاہ قادری کے آستانے اقدس پر منعقد ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حق ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ مسلمان آج برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں سے عقیدت کمزور ہو گئی، مسلمانوں کی بالکل کمزور ہو گئی۔ پہلے ہماری یہ شان تھی ہماری، ہم لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو ہمارے غیر مسلم بھائی بہنیں اپنے بچوں کو لے کے مسجد کے سامنے کھڑتے رہے، بے شک بے شک۔ اپنے بچوں کو لے کے ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی ہمارے، ہندو بہنی ہمارے آگے اپنے بچوں کو لے کے مسجد کے سامنے کھڑتے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھ کے نکلا، پھونک مار دے میرے بچے کی بیماری ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہم جب تک بزرگوں سے جڑے ہوئے تھے ہماری یہ عظمت تھی، ہم خود بولنے لگے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بولا انہوں اتنے بڑے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، چندی چور بولا۔ اس لیے ہماری اہمیت ختم ہو گئی، ہم بزرگوں کا مقام گرا دیے۔ یہ بے وقوف جاہل قوم اپنا خود بخار نہیں بچا سکی، ورنہ ہمارا مقام یہ تھا، ہمارے آقاؤں کے پاس بڑے بڑے شہنشاہ، ہندوستان کا وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بعد میں بیٹھتا تھا، میرے غریب نواز کی ختم ہوتی کو پہلے تشریف لاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے یہ جاہل بے وقوف نالائق مارکیٹ میں آئے، غریب نواز کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھانے لگے، کافر تو کافر، مسلمان بھی ان کی شرارت و ضلالت کا شکار ہونے لگے۔ بزرگوں کا ادب ختم ہوا، بزرگوں کا احترام ختم ہوا، بزرگوں کی تعظیم ختم ہوئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان جاہلوں سے کوئی رشتہ نہیں، ان نالائقوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ دوزخ کے کتے ہیں، یہ خود تو دوزخ میں جائیں گے اور ساتھ میں تم کو ہم کو بھی لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی عزتوں کو، اپنی جان کو، اپنی آخرت کو سنبھالو، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک دوسری گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں، مسلمانوں، اللہ کا واسطہ عقیدوں کو بھی مضبوط کرو اور عمل کو بھی مضبوط کرو۔ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پوری قرآن شریف میں جہاں جہاں مومنوں کے لیے جنت کا ذکر کیا گیا، جنت کا ذکر کیا گیا پوری قرآن میں، آپ اٹھا کے دیکھ لو، وہاں پر جنت سے پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک ایمان، دوسرا عمل۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایمان بھی ہونا عمل بھی ہونا، ایمان بھی ہونا عمل بھی ہونا۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے تو جنت خطرے میں ہے، عمل ہے ایمان نہیں ہے تو جنت ہے چلے۔ ایمان بھی ہونا عمل بھی ہونا، یہ دونوں رہے تو جنت ملتی۔ اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، جنت میں کس کو جانا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ، پٹے پورے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، سیدھا یہاں سے نکل کے سیدھا کارواڑ پورا جنت میں جانے والا ہے۔ جنت ہونا اپنے کو فجر پڑے، ظہر بیٹا، ارے عصر مغرب عشاء، جنت ہونا بیٹے ہونا بچہ، سسرال ہے ہمارا جنت، جیسا بولے سا ڈھونڈیں گے جا کے۔ کیا بات ہے میرے میں، نماز نہیں پڑھیں گے جنت ہونا، داڑیاں نہیں چھوڑیں گے جنت ہونا، گٹکے کھائیں گے، سگریٹاں پئیں گے، زردے کھائیں گے پھر جنت ہونا، بیگم کو ماریں گے جنت ہونا، بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے جنت ہونا، شراب پئیں گے مگر نقشبندی صاحب جنت تو بنا دیتا، ہاں نقشبندی صاحب کی جاگیر ہے جنت، لکھ کے دے دیں گے کارواڑ والے 20,000 دیے نذرانہ، لہذا جنت میں جگہ دے دی جائے۔ نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری گزارش سنو، جنت میں جانا ہے تو جنتی حلیہ اختیار کرو۔ تم شیطانی حلیہ بنائیں گے پھر بولیں گے میں جنت میں جاتا ہوں، کیسا ملتی تھی جنت؟ نہیں، دیکھو ایک معمولی شادی خانے میں بھی جانے کے واسطے انویٹیشن کارڈ ہونا پڑتا، آپ کو ویڈنگ انویٹیشن کارڈ ملا ہی نہیں، آپ شادی خانے میں جاتے کیسا، شادی خانے میں جانے کے لیے آپ کو انویٹیشن کارڈ ہونا، اگر ویسی جا کے کھائے تو لگا بولتے چور ہے، اور پھر وہ کھائے تو پورا حرام کا ہے، لقمہ پورا ہو، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو، ایک شادی خانے میں بغیر دعوت کے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اللہ کی جنت میں بغیر آپ اپنے کردار کے، بغیر اخلاق کے، بغیر عبادت کے، بغیر اعمال صالحہ کے کیسے جا سکتے؟ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اللہ والے بننا ضروری ہے، وہ جنت کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ سرکار شمس الدین صاحب قبلہ جنت میں ہوں گے، سرکار بندہ نواز جنت میں ہوں گے، سرکار غریب نواز جنت میں ہوں گے، سرکار غوث الاعظم جنت میں ہوں گے، کربلا والے امام حسین جنت میں ہوں گے، نجف والے علی المرتضیٰ جنت میں ہوں گے، گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا کے ساتھ آرام کرنے والے شیخین کریمین حضرت ابوبکر و عمر جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1,24,000 پیغمبروں کے رہنے کی جگہ کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سارے نبیوں کے سردار محمد عربی کی آرام گاہ کا نام جنت ہے، سبحان اللہ۔ قیام گاہ کا نام جنت ہے۔ ارے حج تو یہ ہے جنت میں پردے ہٹا کر بعض جنتیوں کو 70,000 پردے ہٹا کر اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی پاک و مقدس جگہ کا نام جنت ہے۔ انہیں بول رہا میں بیگم کو مارتے مارتے جنت میں چل جاتا ہوں، سسرے سے 5 لاکھ روپے جہیز لے تو سیدھا جنت میں جاتا پٹھے وہ دشار ہو گیا، ڈرگس کرتا ہوں رات رات۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا غوث اعظم۔ اپنے اخلاق بہتر کرو مسلمانوں، اپنا کردار بہتر کرو، اپنا حلیہ بہتر کرو، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ مسلمان قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ رب کہہ رہا ہے ایمان والو
کامل و اکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. رمضان آیا مسلمان بن گئے, شوال آ گیا غیر مسلم بن گئے, ایسے کاموں کو کرو. اللہ کہہ رہا ہے ہر دن تمہارا رمضان ہو, تم ایسے بن جاؤ. ہر روز تمہارا کعبے کے سامنے ہو, تم ایسے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تمہاری مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو, تم ایسے بن جاؤ. سبحان اللہ. اچھے اخلاق والے بنو. مسلمان بولے تو شان سے رہنا جی. اپنے کو دیکھا تو لوگا خسمہ کھانا اپنے ایمان کی. بولے مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ ہماری پہچان ہے. مسلمان غدار نہیں ہو سکتا, یہ ہماری پہچان ہے. ہم لوگ ایجوکیشن کے معاملے میں بالکل پختہ. ہمارا بچہ 20 سال کی عمر میں آٹو چلا رہا, کارواڑ 20 روپے 25 روپے 20 روپے آٹو چلانے پیداوار ہے. ہونے اللہ تیرے کو پوری امتوں کا امام بنا کے پیدا کرا, سبحان اللہ. بے سب شک سے فضیلت والی امت میں پیدا کرا. اللہ تیرے کو تعمیر امت کے لیے پیدا کرا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ڈیوٹی اور ذمہ داری دے کے پیدا کرا. سبحان اللہ. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جا کے سینما تھیٹروں میں فلموں کے ٹکٹاں بلیک کرے, یا آئی پی ایل پہ بیٹ لگا کے بیٹھے, یا جوئے کا کاروبار کرے, یا شراب کھانے کے اڈے پہ بیٹھے, یا زنا کے بازار میں نظر آئے. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فیس بکوں پہ اوریانیت والے فلمیں تلاش کرے, واٹس ایپ پہ نوجوان بچیوں کے ساتھ چیٹنگ کرے. خدا کی قسم یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اے مسلمانوں کان کھول کے سنو, ایک ناچنے والا گانے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. زنا کرنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. رات بھر ننگی عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے والا, پوری زندگی زنا پہ زنا, عیاشی پہ عیاشی کرنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں تمہارے آئیڈیل کا نام محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ مثال بنا دیا گیا. سبحان اللہ. تم اسی کو فالو کرنا ہے, تم اسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, اسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے, انہی کو تم جو ہے اتباع و اطاعت کرنا ہے. خدا رائے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو قابل بناؤ, اپنے بچوں کے اندر ایمانداری سکھاؤ, جذبہ سکھاؤ, حرارت پیدا کرو ایمان کی. ان کو لمحہ لمحہ احساس دلاتے رہو کہ تم خیروں کی طرح نہیں ہو, تم پیارے مصطفیٰ کے امتی بن کر آئے ہو. تم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلاتے رہو, اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کرتے رہو. ہر لمحہ تعلیم و تربیت کرو اپنے بچوں کو, اخلاق سکھاؤ. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ, بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ. اور خدارا اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں, جہیز مانگنا چھوڑ دو. جہیز مانگنا, بولو جہیز مانگنا, جہیز مانگنا. یہ جینٹس جتنا بول رہے ہیں اس سے زیادہ وہ لیڈیز بولنا, ان لوگوں ہیں خطرناک. ہمارا بچہ انجینئر ہے, تم اس کو بھی کیا دیتے, تم بولو, ہم نے بولتے تم بولو, ہاں تم بولو میں مردہ نکال دے رہے ہیں بچیوں کا. آج ہماری بچیاں خیروں کے ساتھ ان کی گاڑی پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ڈیمانڈ بڑھا لیے. ہمارے کو 5 لاکھ ہونا, ہمارے کو فلاں گاڑی ہونا, ہمارے کو 10 تولے سونا ہونا, ہمارے کو وہ ہونا, ہمارے بچے کو دکان لگا کے جو آپ کے پاس اللہ دیا سو ہوتے, ہمارے کو فلیٹ دلاؤ, ہمارے کو گھر دلاؤ, ہمارے کو نوکری پہ لگاؤ, ہمارے بچے کو سعودی کو بھی جاؤ, امریکہ کا ویزا لگاؤ. آپ لوگ آسٹریلیا میں رہتے نا, ہمارے بچے کو بھی بلاؤ. بھیک مانگ رہے ہیں, بھیک. شادی کو بزنس بنا لیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین کو پیدا نہیں کر رہا ہے. آج علماء کی کمی کیوں ہو گئی؟ کرناٹک میں جتنے مدرسے ہیں آپ دیکھو, وہاں یو پی کے بچے پڑھ رہے ہیں, بہار کے بچے, کرناٹک کے بچے کہاں گئے؟ آندھرا پردیش میں, تلنگانہ میں جتنے مدرسے ہیں 70-80% بہار, یو پی کے, بنگال کے بچے ہیں. تلنگانہ کے, آندھرا پردیش کے, کرناٹک کے, مہاراشٹر کے بچے کہاں ہیں؟
ہے جو چنندہ گنے چنے بچے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے دین کی نعمت چھین لی. ہماری نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین بھی پیدا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کا فیض و غضب ہے ہمارے اوپر. اللہ کی لعنت برس رہی ہے ہمارے اوپر. اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے یہ کہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا نہیں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں وجہ یہی ہے ہم نے پورے غیر اسلامی طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. ہمارا پورا اٹھنا بیٹھنا غیروں کی طرح, چلنا پھرنا غیروں کی طرح, کھانا پینا غیروں کی طرح, سونا جاگنا غیروں کی طرح, آنا جانا غیروں کی طرح, لینا دینا غیروں کی طرح, بیچنا خریدنا غیروں کی طرح, جینا بھی غیروں کی طرح, مرنا بھی غیروں کی طرح. اس لیے اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں رحمتیں ہم سے اٹھا لی, ہم سے اٹھا لی میرے بھائی. اللہ کا واسطہ ہے میرے پیارے بھائیوں, آج عہد کر کے اٹھو, ایک ولی اللہ جو اس میں آئے ہیں, آج یہ قسم یہ ارادہ کر کے جاؤ, آپ تک جو زندگی گزر گئی, لیکن اب جو زندگی گزرے گی وہ مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی میں گزرے گی. اب جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی بندگی میں, اس کی عبادت میں گزرے گی, اس کے ذکر میں گزرے گی, اس کی محبت میں گزرے گی. عجیب بھائی بس اب آخری بات سن لو, کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا. آخری بات سن لو. حضور سے محبت ہم کرتے رہے مگر حضور کہاں ہے؟ ہم لوگ جمعے کے دن سلام پڑھے تو بازو والا میرے کو پوچھا, ارے نقشبند صاحب وہ مائک میں سلام پڑھ رہے, مدینے تک آواز جاتی کیا؟ پوچھا. میں بولا رہے ہولے مائک میں سلام مدینے والے کو سنانے نہیں رہے, تیرے کو سنانے پڑ رہے. بولا ورنہ میرے نبی کو سنانے کے لیے مائک کی ضرورت بھی نہیں ہے, آواز کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے نبی کو سنانے آواز کی بھی ضرورت. پوچھا کیوں؟ تو میں نے جواب دیا, سن, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن ہے, رب کریم ارشاد فرماتا ہے نبی محترم ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. میں بولا رہے بے وقوف, ہمارے کو تو آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز میں بیٹھ کے من ہی من میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پڑھتے, دل میں پڑھتے. بازو والے مصلی کو بھی سننے نہیں آتا مگر مدینے والے محمد عربی کو سنائی دے. سبحان اللہ. پیارے نبی سنتے ہیں غلاموں کا سلام. حضور ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اور نعوذ باللہ ہم لوگ شراب پی رہے ہیں, حضور قریب ہے. ہم زنا کر رہے ہیں, حضور قریب ہے. ہم گالیاں دے رہے ہیں, حضور قریب ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, حضور قریب ہے. ماں باپ کے ساتھ غداری, بے وفائی, نافرمانی کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور قریب ہے. گاڑیوں پہ بٹھائے بچیوں کو لے کر ڈیٹ پہ جا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور حضور تو قریب ہے. اللہ کتنے قریب ہے ذرا وہ بھی دیکھ لو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرگ, یہ جو رگ ہے نہیں جس میں سے کھانا پانی وغیرہ اتر رہا, سانس آری جاری, اللہ کہہ رہا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں بندے سے. اور صرف قریب نہیں ہے, اللہ قریب نہیں ہے, قریب نہیں ہے. مومنوں سنو, کان کھول کے سنو میری بہنوں. 24 گھنٹے میری بہن ٹی وی دیکھنے تیار ہے, سنیما دیکھنے تیار ہے, ڈرامے دیکھنے تیار ہے, مگر کھول کے یاسین پڑھنے تیار نہیں ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ 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 کرنے تیار نہیں ہے. سنو اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. پہلے پیارے مصطفیٰ کی محبت سنو, پھر رب کی محبت سنو. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے. میرے امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے, مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. میں اتنی محبت کر رہے. عالم نے فرمایا سنو اے جبریل, یہ تو یعقوب ہے جو اپنے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں. جبریل سنو, آخر زمانے میں میرا ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. میں اس کو ایک بڑی امت عطا کروں گا
اور جبریل سن، میں اس محمد کے ایک ایک امتی سے اس سے زیادہ محبت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے یا رسول اللہ زندہ باد کہا جبریل میں میرے پیارے محمد کے ایک ایک امتی سے اس سے زیادہ محبت کروں گا. اللہ اللہ ہو کے پیار کرے، ہم بندے ہو کے نہ کرے، اس کے بغیر کیا ہے میرا بھائی ہمارا گزارا، ہماری کیا اوقات ہے. چھوڑ دو میرے بھائی، یہ دنیا 4 دن کی 4 دن سب بیکار ہے، سب فنا ہونے والا ہے، سب یہی رہ گیا، عزت یہی رہ گئی، منصب یہی رہ گئے، رتبے یہی رہ گئے، خاندان یہی رہ گیا، قبیلہ یہی رہ گیا، گاڑیاں یہی رہ گئی، بنگلے یہی رہ گئے. لے کے جانا ہے تو بس ایک ہی چیز ساتھ میں لے کے جانا ہے، خدا کی بندگی، مصطفیٰ کی غلامی ساتھ جو لے جانا ہے. اس کے پیچھے تم جو ہے محنت نہیں کرو گے. یہ تو عارضی زندگی ہے میرے بھائی، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اپن، ٹرین آئی بیٹھ کے نکلنا ہے، وہ حقیقی زندگی ہے. دیکھو اپن دنیا میں کتنے سال رہ رہے ہیں، 70 سال 80 سال 100 سال. 70 بہت بول رہا ہوں میں، گاڈ گفٹ ہے وہ. یہ جتنے بھوٹے دکھ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ معاف کرے. اتنا ہی رہنا آپ لوگ دنیا کے اندر. مگر سوچو ہمارے ایک دادا تھے، آج سے 1000 سال پہلے دنیا میں تھے دادا. ابھی بھی بھوٹے دیکھ رہے کیا رہے بڑے بھائی، دادا تھے نا 1000 سال پہلے. انہوں تھے بول کیا بنائے نا جی 1000 سال پہلے، جو ان کا انتقال ہو گیا 1000 سال پہلے. کتنے سال رہے دنیا میں؟ 70 سال 80 سال تھے ہوں گے جب بھی ہوں. 1000 سال ہوگا انتقال ہو گیا. اب 1000 سال سے کہاں ہے؟ خبر کہاں ہے بولو؟ اب کب تک رہیں گے خبر میں؟ قیامت آئی تک خبر میں رہیں گے. تو یہ زندگی بڑی ہے، وہ زندگی بڑی ہے خبر کی. اصل زندگی خبر کی زندگی ہے. پھر خبر کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد محشر کی زندگی 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ اکبر. 50 سال کچھ اتنے ٹینشن آ رہے ہیں، کبھی سالے صاحب سے لڑ رہے ہیں، کبھی سسرے سے لڑ رہے ہیں، کبھی بیگم سے لڑ رہے ہیں، کبھی پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، کبھی یہاں پٹا مار دے رہے ہیں، کبھی وہاں گھوسے کھا لے رہے ہیں. وہ 50,000 سال کی زندگی پھر وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے. فرماتے ہیں جنت میں موت نام کا ایک بکرا لایا جائے گا، دمبا کالا ہوگا، وہ موت ہوگی. موت اس کو ذبح کر دیں گے، کر کے بولیں گے اب جنت میں کبھی موت آنے والی، اب تو لامتناہی زندگی ہے. اس کی تیاری کرو میرے بھائی. اور وہاں ایسے زبردست چیزاں ہیں معلوم. جنت میں اللہ جی اپن لوگ یہیں چیئے سوچ لگے لیٹ لگے دیکھ لگے پریشان ہیں. ہاں جی صحیح بول رہا ہوں، خدا کی قسم چھوڑ دو سب بیکار ہے آئٹم ہے. وہاں ہے جو کچھ آپ لوگ ہمارے پاس دلہن جا کے بیوٹی پارلر میں تیار ہو گئی تو دلہن دکھتی نہیں تو سنم دکھتی ہو. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. اب تو کمپلسری ہوگا بچوں کو بیوٹی پارلر جانا، نہیں گا تو دلہن دکھ رہی. اور پھر دولہا دیکھ کے انہیں سمجھ رہا میں بیگم کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. نہیں رے بولے تو پاؤڈر میک اپ دیکھ رہا، بیگم کا چہرہ اندر ہے، وہ کل دیکھتا. مگر شادی کے دن دیکھنا نصیب ہی نہیں ہے. پاؤڈر میک اپ دیکھ لے تو آج، وہ کل دیکھنا تو اصلی چہرہ دیکھ. اماں باپ رے باپ تو بچتے کل پھر یہ پھنسیاں پھوڑے دکھے میک اپ پہ چھپتے تھے. وہ کتنے کا میک اپ ہے؟ 40,000 کا میک اپ. اللہ اکبر. 20,000 کا میک اپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دھوکہ ہے، دھوکہ 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 ہے یہ، مت کرو. سنو اب آگے سنو. سبحان اللہ. جنت میں جانے کی تمنا پیدا کر کے بات ختم، اس کا کھانے کی تمنا. اپن نیل کٹر سے یہ ناخن نکالتے تھے، نیل کٹر سے ناخن کتنا نکالتا؟ پورا نکالتا تھا. کتنا نکالتا؟ خالی اوپر کا جو وائٹ حصہ دکھ رہا وہ نکالتا نہیں.
میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آہا میرا نبی کہتا ہے، سارے نبیوں کا سردار اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ نیل کٹر سے ایک ناخن، تھوڑا سا ناخن اگر جنت کی حور کا نکال دے، تھوڑا سا ناخن جنت کی حور کا نکال دے اور اگر اس کو دنیا میں پھینک دے تو پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ سورج کی چاند کی روشنی ٹھنڈی پڑ جائے گی، وہ حور کے ناخن کی روشنی اس پہ غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، سورج سے زیادہ روشنی دیں گے تو ناخن میں ہو، چاند سے زیادہ چاندنی رہے گی اس کے اندر۔ وہ خالی ناخن کا یہ عالم ہے تو پوری حور کا عالم کیا ہوگا؟ ویسی ایک دو نہیں، 70 ہو رہا ہے، 70۔ اور پھر خاص بات کیا ہے، اب ذرا غور کر کے دیکھو، پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک جنتی کو جنت میں اتنی زمین اتنی زمین اتنی جگہ دی جائے گی، یہاں پوری محنت کر کے 70 سال پاپڑا میرے تو 200 گز کا گھر، 2000 اسکوائر فٹ پہ مکان، اللہ اٹھتے بھی اکڑ لے رہا، تن لے رہا، پھر لے رہا، کیا کہیں کر لے رہا، کیا میرا گھر ہے، ابے حولے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں دیکھ، پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں عام جنتی کو جنت میں اتنی جگہ اتنی زمین دی جائے گی کہ یہاں سے جہاں تک نظر جائے، ادھر جہاں تک نظر جائے، ادھر اور ادھر جہاں تک نظر جائے، وہ سارا علاقہ اس کے نام پہ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کے نام پہ کر دیا جائے گا جنت کا پورا علاقہ۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے، جنت کے اندر اب وہ کونے میں جھاڑ ہے، وہ آخری کونے میں 16 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور ایک جھاڑ ہے، اس کو سیب لگے ہوئے، انہیں جنت یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو بارا ارے وہ سیب کھانا دی تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی ارادہ خیال ذہن میں ختم نہیں ہوگا، اللہ اس کو پہنچا دے گا اس سے۔ ایسی شاہانہ زندگی گزارنا ہے اپنے کو وہاں پہ، یہ اپن چلر کاما کر رہے ہیں، پہ اس کو مال لے رہا، اس کو مال لے رہا، اس کو قبضہ کر لے رہا، اس کے پیسے لے لے رہا، اس کو توڑ لے رہا، اس کو بھاگ جا رہا، غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کر لے رہا، یہ چلر چالی نہ کرو، غریب کام ہے، یہ کاما کرنے پیدا نہیں رہے، اپن شان سے جی رہا، مومن ہے اپن، ایمان والے اپن، پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے اپن، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اپن، ارے اپنے مقام کو سمجھو مسلمانوں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، یہ آج دنیا چاہ رہی ہم لوگوں کو لڑانا، ہم کو جھگڑالو بنانا، ہمارے نام کے اوپر جو ہے ٹی وی چینلوں پہ چلانا، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ایسا کرا۔ تم وہ شریروں کو موقع مت دیو مسلمان کو بدنام کرنے کا۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے رستوں پر چلنے والے ہیں، جتنے سنی ہوتے ہیں یہ صوفی ہوتے ہیں، اور صوفیزم میں درگاہ والوں میں ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ، برہمن یہ سب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کے کسی کی مدد نہیں کرتے، رہے ہندو ہے بکو، اعوذ باللہ، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان جس ہاتھ سے مسلمان کو دیا، مسلمان اسی ہاتھ سے ہندو کو بھی دیتا۔ مسلمان کنے انسانوں میں تفریق، آپ دنیا کے ہر بازار کو دیکھ لو، مندر میں دیکھ لو مسلمان نہیں جا سکتا، مسجدوں مدرسوں میں دیکھ لو ہندو نہیں آ سکتا، مگر ولیوں کی بارگاہ میں دیکھ لو یا مسلمان بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جھگڑا، بولو ہم صوفیوں کے پاس جھگڑا، ہمارے پاس اختلاف، ہمارے پاس فتنہ، مسلمان جھگڑالو قوم کا نام نہیں، مسلمان اتحاد کا نام ہے، مسلمان اخلاق کا نام ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان انسانیت کا نام ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان عطا کرنے کا نام ہے، مسلمان جینے کا نام اور سارے جہاں کو لے کے جینے کا نام ہے۔ ایسے ہی مسلمان بنو، مسلمانوں اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، وظائف و عبادت کی پابندی کرو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی شاندار اور مدلل تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔
اب تشکر پیش کرنے کے لیے جناب الحاج فخر الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں. اب حضرات تھوڑی دیر بس تشریف رکھیں. گرچہ کہتی ہے ساری دنیا پاپی واپی ہم کو، پھر بھی میرا رب دیتا ہے روٹی ووٹی مجھ کو. اور کہاں ہے اے اجمیر کے راجا، چھپا لو اپنے دامن میں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نجلی وجدی مجھ کو. اور بزم سرکار کے صدقے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، بزم سرکار کے صدقے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، مرغا ارغا انڈا انڈا مچھلی اچھلی سب کو. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کھانا کھا کے جائیں، کچھ گڑبڑی مت کریں کہ ہمارے والنٹیئرس کو اطمینان سے کھانا کھلانے میں آپ کی مدد چاہیے، اطمینان سے کھانا کھا کے جائیں. اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا درگاہ حضرت شاہ شمس الدین عرف شاہ کرام الدین اولیاء اللہ کے انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پروگرام کے لیے مولانا احمد نقشبندی صاحب کو لانے کے لیے اور پروگرام کامیاب کرنے کے لیے جناب امتیاز بخاری جو کہ سمے کے وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پروگرام میں. اس کے بعد ارکان درگاہ کمیٹی کے شعبہ کے اہل سنت و جماعت کے نوجوان اور کاروبار کاجو باغ دیگر ایریا سے آئے ہوئے والنٹیئرس کا اس پروگرام میں ساتھ دیے، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد پنڈال کا انتظام کرنے والے جناب مبشر مانڈک کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکٹرک ڈیکوریشن، پولیس ڈپارٹمنٹ والے اور تمام علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس پروگرام میں جتنے بھی لوگوں نے مالی امداد کیے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کرم کر سیدی احمد رضا پر، قبر ہو ان کی منور گلشن
اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معبوداتك وبارك وسلم. اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کی صدقہ طفل سے ہم سب غلاموں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ تیرے اس محبوب ولی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما. ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما. ہماری بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں رنج و علم آفات بلیات کو دور فرما. جتنے ہمارے مرد حضرات ہمارے بچے بوڑھے جوان آئے جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں آئی ہیں اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. سب کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما دے. سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. سب کو بڑی بڑی عمر عطا فرما. تیرے محبوب ولی سرکار شمس الدین صاحب خبرہ کے صدقے میں سب کو صحت و عافیت عطا فرما. سب کو تندرستی عطا فرما. سب کی جو بھی عارضہ بیماریاں دور فرما. سب کے اوپر رحم فرما کرم فرما. جتنے بھی قرضوں میں مبتلا ہے اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ سب پر کرم فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں شادیوں کے لائق بیٹی ہے مولا ان بچیوں کی شادیوں کے انتظام فرما دے. نیک شوہر نیک خاوند ہماری بہنوں کو عطا فرما دے. اے اللہ غیب سے تو نوجوانوں کے کاروبار میں ترقیاں اور عروج عطا فرما. بلندیاں عطا فرما. نوجوانوں کو زوال و ذلت عذاب و تکلیف سے بچا لے. نوجوانوں کو نمازی متقی پرہیزگار عابد و زاہد بنا دے. ہم سب کو نمازی متقی پرہیزگار عبادت گزار بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارا دنیا میں بھی خیر کا معاملہ فرما. آخرت میں بھی خیر کا معاملہ فرما. خبروں کے عذاب سے بچا. محشر کے عذاب سے بچا. دوزخ کے عذاب سے بچا. خاتمہ ایمان پر فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہم سب کے جو بھی مرحومین ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. ان سب کو خبروں کے عذاب سے بچا لے. ہمارے مرحومین کو خبروں کے عذاب سے بچا لے. محشر کے عذاب سے بچا لے. دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اس دعا کو پیارے حبیب علیہ السلام تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین کے خصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز سرکار بندہ نواز سرکار شمس الدین کرم صاحب قبلہ کے صدقے میں قبول فرما. قبول فرما. قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.